بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشیہ نمبر 1 میں لکھا گیا ہے، اس موقع پر ایک نہایت ضروری بحث طے کر دینے کے قابل ہے، جو آج کل کی قلت علم اور ناآشنائی فن نے پیدا کر دی ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سیرت فن حدیث ہی کی ایک قسم کا نام ہے، یعنی احادیث میں سے وہ واقعات الگ لکھ دیے گئے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات سے متعلق ہے تو یہ سیرت بن گئی۔ اور چونکہ حدیث میں متعدد کتابیں ایسی موجود ہیں جن میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں، مثلا صحیح بخاری، مسلم، تو یہ کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ سیرت میں کوئی کتاب آج تک صحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی؟ اس بحث کے ذہن نشین کرنے کے لیے امور ذیل پیش نظر رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، پہلی بحث یہ ہے کہ سیرت کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے۔ محدثین اور ارباب رجال کی اصطلاح قدیم یہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غزوات کو مغازی اور سیرت کہتے تھے۔ چنانچہ ابن اسحاق کی کتاب کو مغازی بھی کہتے ہیں اور سیرت بھی۔ حافظ ابن حجر فتح الباری کتاب المغازی میں یہ دونوں نام ایک ہی کتاب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فقہ کی بھی یہی اصطلاح ہے۔ فقہ میں جو باب کتاب الجہاد و سیر باندھتے ہیں اس میں سیرت کے لفظ سے غزوات اور جہاد کے احکام مراد ہوتے ہیں۔ کئی صدی تک یہی طریقہ رہا، چنانچہ تیسری صدی تک جو کتابیں سیرت کے نام سے مشہور ہوئی، مثلا سیرت ابن ہشام، سیرت ابن عائض، سیرت اموی وغیرہ، ان میں زیادہ تر غزوات ہی کے حالات ہیں۔ البتہ زمانہ مابعد میں مغازی کے سوا اور چیزیں بھی داخل کر لی گئی، مثلا مواہب لدنیہ میں غزوات کے علاوہ سب کچھ ہے۔ اس بنا پر محدثین کی اصطلاح میں مغازی اور سیرت عام فن حدیث سے ایک الگ چیز ہے، یہاں تک کہ بعض موقعوں پر ارباب سیر اور محدثین دونوں مقابل کے گروہ سمجھے جاتے ہیں۔ بعض واقعات کے متعلق یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ تمام ارباب سیر ایک طرف ہوتے ہیں اور امام بخاری و مسلم ایک طرف۔ ایسے موقع پر بعض لوگ امام بخاری کی روایت کو اس بنا پر تسلیم نہیں کرتے کہ تمام ارباب سیر کے خلاف ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح تمام ارباب سیر کی متفقہ روایات کے مقابلے میں بھی قابل ترجیح ہے۔ ہم اس موقع پر ایک دو واقعہ مثال کے طور پر لکھتے ہیں۔ غزوات میں ایک غزوہ ذو قرد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی نسبت ارباب سیر متفق ہے کہ صلح حدیبیہ سے قبل واقع ہوا تھا، لیکن صحیح مسلم میں سلمہ بن الاکوع سے جو روایت ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے 3 دن قبل کا واقعہ ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ قرطبی نے لکھا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے، اہل سیر میں سے کسی کو اس امر میں اختلاف نہیں ہے کہ غزوہ ذی قرد حدیبیہ سے پہلے واقع ہوا تھا، تو سلمہ کی حدیث میں جو مذکور ہے وہ کسی راوی کا وہم ہوگا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری ذکر غزوہ ذی قرد میں قرطبی کے اس قول پر بحث کر کے لکھتے ہیں، ترجمہ اردو، تو اس بنا پر صحیح مسلم میں غزوہ ذی قرد کی جو تاریخ مذکور ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہے جو مصنفین سیرت نے بیان کی ہے۔ دمیاطی ایک مشہور محدث ہے، انہوں نے سیرت میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اکثر موقعوں پر ارباب سیر کی روایت کو ترجیح دی تھی، لیکن جب زیادہ تتبع کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ احادیث صحیحہ کو سیرت کی روایتوں پر ترجیح ہے، چنانچہ اپنی کتاب میں ترمیم کرنی چاہی، لیکن اس کے نسخے کثرت سے شائع ہو گئے تھے اس لیے نہ کر سکے۔ حافظ ابن حجر خود دمیاطی کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ یعنی دمیاطی قصد کر چکے تھے کہ جن موقع پر انہوں نے ارباب سیر سے اتفاق کر کے احادیث صحیحہ کی مخالفت کی ہے ان سے رجوع کریں گے، اور یہ کہ یہ امر ان سے مہارت فن کے قبل صادر ہوا، لیکن چونکہ کتاب کے نسخے شائع ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنی کتاب کی اصلاح نہ کر سکے۔ یہ اقتباس زرقانی برمواہب جلد 3 صفحہ 11 سے لیا گیا ہے۔ نمبر 2، ایک غزوہ ذات الرقاع کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی نسبت اکثر ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر کے قبل واقع ہوا تھا، لیکن امام بخاری نے تصریح کی ہے کہ خیبر کے بعد واقع ہوا۔ اس پر علامہ دمیاطی نے بخاری کی روایت سے اختلاف کیا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہے، باقی ان کے شیخ دمیاطی
تو انہوں نے حدیث صحیح کی نسبت اس بنا پر غلطی کا دعویٰ کیا ہے کہ تمام اہل سیر بالاتفاق اس کے خلاف ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس قول کو نقل کر کے اس کا رد بھی کیا ہے۔ یہ اقتباس فتح الباری جز ہفتم صفحہ 322 سے لیا گیا ہے۔ اس تقریر کا محاصل یہ ہے کہ سیرت ایک جداگانہ فن ہے اور بعینہ فن حدیث نہیں ہے، اور اس بنا پر اس کی روایتوں میں اس درجہ کی شدت احتیاطی ملحوظ نہیں رکھی جاتی جو فن صحاح ستہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فقہ کا فن قرآن اور حدیث ہی سے ماخذ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بعینہ قرآن یا حدیث ہے یا ان دونوں کے ہم پلہ ہے۔ نمبر 3، مغازی اور سیرت میں جس قسم کی جزئی تفصیلیں مقصود ہوتی ہے وہ فن حدیث کے اصلی بلند معیار کے موافق نہیں مل سکتی، اس لیے ارباب سیر کو تنقید اور تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے۔ اس بنا پر سیرت و مغازی کا رتبہ فن حدیث سے کم رہا۔ نمبر 4، جس طرح امام بخاری و مسلم نے یہ التزام کیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اپنی کتاب میں درج نہ کریں گے، اس طرح سیرت کی تصنیفات میں کسی نے یہ التزام نہیں کیا۔ آج 20 کتابیں قدماء سے لے کر متاخرین تک کی موجود ہے، مثلاً سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن حشام، سیرت ابن سید الناس، سیرت دمیاطی، حلبی، مواہب الدنیا، کسی میں یہ التزام نہیں۔ تفصیل مذکورہ بالا سے ظاہر ہوا ہوگا کہ ہماری اس عبارت کا کہ سیرت میں آج تک کوئی کتاب صحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی، اس کا کیا مطلب ہے اور کہاں تک صحیح ہے۔ حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مستند اور مسلم الثبوت تصنیفات میں بھی بہت سی ضعیف روایتیں شامل ہو گئی۔ اس بنا پر ضروری تھا کہ نہایت کثرت سے حدیث و رجال کی کتابیں بہم پہنچائی جائے اور پھر نہایت تحقیق اور تنقید سے ایک مستند تصنیف تیار کی جائے، لیکن سینکڑوں کتابوں کا استقصاء کے ساتھ دیکھنا اور ان سے معلومات کا اقتباس کرنا ایک شخص کا کام نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ یورپ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے واقفیت حاصل کی جائے۔ میں بدقسمتی سے یورپ کی کوئی زبان نہیں جانتا، اس لیے ایک محکمہ تصنیف کی ضرورت تھی جس میں قابل عربی دان اور مغربی زبانوں کے جاننے والے شامل ہو۔ خدا نے جب یہ سامان پیدا کر دیے تو اب مجھ کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اب بھی اگر اس فرض کے ادا کرنے سے قاصر رہتا تو اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہو سکتی تھی؟ مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کا ایک ایک حرف اس استقصاء کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے اور نہ آئندہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کی تحقیق کی غرض سے آپ کو دیکھنے والوں اور ملنے والوں میں سے تقریباً 13,000 شخصوں کے نام اور حالات قلم بند کیے گئے، اور اس زمانہ میں کیے گئے جب تصنیف و تالیف کا آغاز تھا۔ طبقات ابن سعد، کتاب الصحابہ لا بن اسکن، کتاب لا عبد اللہ بن علی بن جارود، کتاب العقیلی فی الصحابہ، کتاب ابن ابی حاتم الرازی، کتاب الازرق، کتاب الدولابی، کتاب البغوہ، طبقات ابن ماکولہ، اسد الغابہ، استیعاب الصحابہ فی احوال الصحابہ، صرف انہی بزرگوں کے حالات میں ہے۔ کیا دنیا میں کسی شخص کے رفقا میں سے اتنے لوگوں کے نام اور حالات درج تحریر ہو سکتے ہیں؟ حاشیہ نمبر 1 میں لکھا گیا ہے، ان کتابوں کا ذکر استیعاب کے دیباچہ میں ہے۔ حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قدماء نے جو ذخیرہ مہیا کیا اس کی مختصر تاریخ اور کیفیت ہم اس غرض سے اس موقع پر درج کر دیتے ہیں کہ ایک کامل اور مستند کتاب کے مرتب کرنے کے لیے اس ذخیرہ سے کیوں کر کام لیا جا سکتا ہے اور کہاں تک تحقیق و تنقید کی ضرورت ہے۔ حاشیہ نمبر 2 میں لکھا گیا ہے، یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حدیث کی کتابوں میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اخلاق و عادات کے متعلق نہایت کثرت سے واقعات مذکور ہے جو سیرت میں کافی مدد دے سکتے ہیں، تاہم تنہا ان سے ایک تاریخی تصنیف تیار نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ ان میں تاریخی ترتیب نہیں ہے۔ یہاں ہم نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے حدیث کی کتابیں ان کے علاوہ ہے۔ حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فن سیرت کی ابتدا اور تحریری سرمایہ۔
عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور اسلام میں تدوین و تالیف کا آغاز خلیفہ منصور عباسی کے زمانے سے تقریباً 143 ہجری میں ہوا، اس لیے اس زمانے تک سیرت اور روایات کا جو کچھ ذخیرہ تھا زبانی تھا، تحریری نہ تھا، لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج گو کم صحیح مدت سے چلا آتا ہے۔ بہت قدیم زمانہ میں حمیری اور نابتی خط تھا، جس کے کتبے آج نہایت کثرت سے یورپ کی بدولت مہیا ہو گئے ہیں۔ اسلام سے کچھ پہلے وہ خط ایجاد ہوا جو عربی خط کہلاتا ہے اور جس نے بہت سی صورتیں بدل کر آج یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ اس خط کی تاریخ اور اس کی ابتدا کے متعلق جو قدیم روایتیں کتابوں میں مذکور ہے اکثر افسانہ ہے۔ مثلاً ابن الندیم نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ اول جن لوگوں نے عربی خط ایجاد کیا ان کے نام یہ تھے: ابو جاد، حواز، حتی، کلمون، زعفس، قریشیات۔ یہی نام ہے جن کو ہم ابجد، ہوز، حتی، کلمن، سغفس، قرشت کہتے ہیں۔ اسی طرح کعب کا یہ قول کہ تمام خطوط حضرت آدم علیہ السلام نے ایجاد کیے تھے۔ ابن الندیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے عربی خط لکھا وہ 3 شخص قبیلہ بولان، قبیلہ تے کی ایک شاخ کے تھے، جو انبار میں آباد تھے۔ ان کے نام مرامر بن مروہ، اسلم بن سدرہ، عامر بن جدرہ تھے۔ ان تمام روایتوں میں جو قرین قیاس ہے وہ روایت ہے جو ابن الندیم نے عمرو بن شبہ کی کتاب مکہ سے نقل کی ہے، یعنی سب سے پہلے عربی خط ایک شخص نے ایجاد کیا جو بنو مخلد بن نضر بن کنانہ کے خاندان سے تھا، اور غالباً یہ وہ زمانہ ہے جب قریش نے عروج حاصل کر لیا تھا اور تجارت کے ذریعے سے بیرونی ممالک میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ میں نے مامون الرشید کے کتب خانہ میں ایک دستاویز دیکھی تھی جو عبد المطلب بن ہاشم عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ اس کے یہ الفاظ تھے: اردو ترجمہ: یہ عبد المطلب بن ہاشم جو مکے کا باشندہ ہے کا قرضہ فلاں شخص پر ہے جو صنعا کا رہنے والا ہے۔ یہ چاندی کے 1000 درہم ہے، جب طلب کیا جائے گا وہ ادا کرے گا، خدا اور 2 فرشتے اس کے گواہ ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 ابن الندیم صفحہ 17 طبعِ مسرس۔ حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب نے کسی حمیری شخص کو 1000 درہم قرض دیے تھے۔ خاتمے میں 2 فرشتوں کی گواہی لکھی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں فرشتوں کا اور شاید کرامن کاتبین کا اعتقاد موجود تھا۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ اس دستاویز کا خط ایسا تھا جیسا عورتوں کا خط ہوتا ہے۔ علامہ بلازری نے تصریح کی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو قریش میں 17 شخص لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا وغیرہ۔ حاشیہ نمبر 2 میں لکھا گیا ہے: فتوح البلدان، ذکر خط، صفحہ 471، مطبوعہ یورپ۔ حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بدر کی لڑائی جو 2 ہجری میں ہوئی تھی، اس میں قریش کے جو لوگ گرفتار ہوئے ان سے فدیہ لیا گیا، لیکن بعض ایسے بھی تھے جو ناداری کی وجہ سے فدیہ نہیں ادا کر سکے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ہر شخص 10 بچوں کو اپنے ذمے لے کر ان کو لکھنا سکھا دے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، جو کاتب وحی ہے، اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ حاشیہ نمبر 3 میں لکھا گیا ہے: طبقات ابن سعد، غزوہ بدر۔ حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان واقعات سے معلوم ہوگا کہ عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی میں لکھنے پڑھنے کا کافی رواج ہو چکا تھا۔ البتہ یہ تحقیق طلب ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں روایتیں اور حدیثیں بھی قلم بند ہوئی تھی یا نہیں، اور اس بنا پر سیرت کا کوئی تحریری سرمایہ بھی موجود تھا یا نہیں۔ بعض حدیثوں میں، جن میں سے بعض صحیح مسلم میں مذکور ہے، تصریح ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے قلم بند کرنے سے منع فرمایا تھا۔ مسلم کے یہ الفاظ ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہے: مجھ سے جو سنو اس کو قلم بند نہ کرو بجز قرآن کے، اور کسی نے قلم بند کیا ہو تو اس کو مٹا ڈالنا چاہیے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کا ارشاد ہے،
کیونکہ متعدد صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے ارشادات قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری باب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں محفوظ نہیں۔ البتہ عبداللہ بن عمرو مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔